اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لاجانی پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجیے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی 191 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھی گئی اور اس وقت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ 190 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین آسمان کی پیدائش میں اور دن رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو عقل مند کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 191 نمبر کی آیت میں بیان فرمایا، جس میں جو دو چیزوں کا بیان اس سے پہلے ہوا۔ ایک تو نشانی عقل مندوں کی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا، اور تیسری علامت یہ بیان کی گئی کہ زمین و آسمان یعنی کائنات کی پیدائش میں غور و فکر کرنا۔ پھر ایک ہے فکر تفکر۔ فکر اور تفکر کے لفظی معنی آتے ہیں کسی چیز کے معنی معلوم کر کے اس کی حقیقت تک پہنچنا، اس کو کہتے ہیں فکر اور تفکر۔ بعض اہل حقیقت اور بعض اہل معرفت نے یہ وصیت کی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں غور نہیں کرنا ہے، اللہ کی ذات میں اور صفات میں غور نہیں کرنا، ایمان لانا ہے، اللہ کی ذات پر اور صفات پر ایمان لانا، لیکن اس میں غور نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی کائنات کی تخلیق میں غور کرنا ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو معلوم ہے، اس کی صفات مجہول ہے، اس کی تحقیق میں پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کو ماننا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا۔ اللہ کی ذات معلوم ہے، صفات کیا ہے؟ اللہ دیکھنے والے ہیں، بصیر ہیں، معلوم ہے وقت آنکھ ہے، لیکن آنکھ اس کی کیسی اللہ کو معلوم، اس کے اوپر ایمان لانا، لیکن اس کی تحقیق نہیں کرنی ہے کہ آنکھ کیسی ہے۔ سننے والا سمیع ہے، لیکن کان کیسا ہے؟ سننے والا ہے، کان ہے، لیکن کان کیسا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اسی طریقے سے ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ کا ثبوت ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اس کی صفت میں اس کی تحقیق میں پڑھنا، اس کے پیچھے لگنا، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اللہ کی ذات و صفات تو معلوم ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پیچھے لگنا، کیسی آنکھ ہے، کیسے کان ہیں، کیسے ہاتھ ہیں، کیسے پیر ہیں، اس کے پیچھے لگنا یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان تو لانا ہے، لیکن اس کی تحقیق میں نہیں پڑھنا۔ البتہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ غور و فکر کرو کائنات کی تخلیق میں، آسمانوں میں اتنے بڑے بڑے آسمان، ایک آسمان نہیں، اتنے بڑے بڑے 7 آسمان، اور کوئی آسمان کسی آسمان پر گرتا نہیں۔ کبھی کبھی سنتے ہیں نا کہ بھئی فلاں جگہ جو یہ حادثہ پیش آ گیا، بڑی بڑی بلڈنگ گر گئی، اس میں اتنے سارے لوگ مارے گئے، تو بلڈنگ گر جاتی، لیکن اتنے بڑے بڑے آسمان کبھی آپ نے اخباروں میں، ٹی ویوں میں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں سال، اللہ کو معلوم کتنے سالوں کی آسمان ہے، کبھی یہ آسمان کسی آسمان پر گرا نہیں۔ اسی طریقے سے زمین ہے، زمین ایک زمین میں 7 زمین، اس کے اندر چھپی ہوئی مخلوقات، بے حد و حساب مخلوقات، زمین کے اوپر دیکھیے ہر چیز خدا کی وجود کی شہادت دے رہی ہے۔ درخت ہے، درخت کے پتے ہیں، چھوٹے پتھر سے لے کر کے بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، دریا، یہ سمندر کے اندر ٹھاٹھے مارتا پانی، اور ایک ہی سمندر کے اندر دیکھیے ایک جگہ میٹھا پانی، ایک جگہ کھارا پانی، ایک جگہ ایک ہی سمندر ہے، ایک طرف میٹھا پانی، ایک طرف کھارا پانی۔ یہ پانی کو
کھارا اور میٹھا کون بنا رہا؟ اسی طریقے سے دیکھیے ایک باغ ہے، باغ کے اندر مختلف قسم کے پھول ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کے پتے ہیں، اس کے اندر خوشبوئیں ہیں اور اس کا رنگ الگ الگ ہے. ہر چیز خدا کے وجود کی چاہے شہادت دے رہی ہے. اسی طریقے سے دیکھیے انسان اپنی ذات کے اندر غور کرے، انسان اپنی ذات کے اندر غور کرے. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے تقریباً بعض محققین کہتے ہیں 10,000 سال ہو گئے. 10,000 سال میں کتنے انسان پیدا ہوئے ہوں گے؟ ابھی دیکھیے انسانوں کی تعداد ابھی موجودہ دور میں 7 ارب انسان ہے. ہندوستان کے اندر 1 ارب 30 کروڑ، چائنا کے اندر بھی 1.5 ارب، پاکستان کے اندر 20 کروڑ، بنگلہ دیش کے اندر 16-20 کروڑ، اسی طریقے سے ملیشیا انڈونیشیا کے اندر 25-25 کروڑ، سعودی عرب کے اندر، چائنا کے اندر، رشیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر 7 ارب انسان بستے ہیں. 7 ارب انسانوں کی شکل و صورت کسی سے کسی کی نہیں ملتی. اب یہاں بیٹھے ہوئے دیکھیے سب انسان الگ الگ ہیں. کسی کی ناک اونچی ہے، کسی کی چپٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ بڑی ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کان الگ، آنکھ الگ، ناک الگ، قد و قامت الگ، رنگ و روپ الگ. 7 ارب انسان کسی انسان سے ملتا جلتا نہیں، ہر ایک کا رنگ الگ. یہاں تک کہ ایک باپ کی اولاد اور ایک ماں کی اولاد، 5-7 بیٹے، سب کا رنگ الگ، قد و قامت الگ، آنکھ الگ، ناک الگ، کان الگ، ہر چیز الگ الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی شہادت دے رہی ہے ساری چیزیں. اب دیکھیے انسان ماں کے پیٹ کے اندر آتا، سب سے پہلے کیا آتا؟ ثم خلقنا النطفہ. نطفہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر ڈالتے، باپ کے ذریعے سے نطفہ پہنچتا، پھر وہ ثم خلقنا النطفہ علقۃ، علقہ بنتا، وہ نطفہ جو ہے علقے سے تبدیل ہو جاتا، پھر علقہ جو ہے مضغہ، لوتھڑے سے تبدیل ہو جاتا، پھر اس لوتھڑے کو اوپر فکسونا العظام لحما، اللہ تعالیٰ اس گوشت کے اوپر ہڈیوں کو پیدا کرتے، پھر آنکھ کو بناتے. دیکھیے کیسا نقش و نگار بناتے اور کیسی صنائی اور کیسی فنکاری سے اللہ تعالیٰ کام لیتے. ماں کے پیٹ کے اندر ساری چیزیں بنتی رہتی ہیں، آنکھ بنتی رہتی ہے، کان بنتے رہتے، ناک بنتی، ہاتھ بنتے رہتے، پیر بنتے رہتے، دل و دماغ بنتا رہتا، سر بنتا رہتا. ماں کو بھی نہیں معلوم، ڈاکٹر کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صنعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نقاشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر انسان کے چہرے پر ناک نہ ہوتی یا آنکھ نہ ہوتی یا کان نہ ہوتے تو بتائیے انسان دکھتا، جنات دکھتا. ارے یہ جنات کہاں سے آ گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ناک کو پیدا کیا، کانوں کو پیدا کیا، آنکھوں کو پیدا کیا، ہاتھوں کو پیدا کیا، پیروں کو پیدا کیا. یہ اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ماں کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ماں کے پیٹ کے اندر چلتا رہتا. پھر دیکھیے 360 جوڑ، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. اگر یہ جوڑ نہ ہوتے، انگلیوں کے پورے نہ ہوتے، کوہنیوں میں جوڑ نہ ہوتا، پیروں میں گھٹنوں میں اگر یہ جوڑ نہ ہوتا، ٹخنوں میں جوڑ نہ ہوتا، تو بتائیے آدمی اب جو بچہ بیٹھا ویسا ہاتھ کر کے بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں بیٹھ سکتے تھے. ہم نہیں بیٹھ سکتے تھے. ہم اگر بیٹھ گئے پھر اٹھ نہیں سکتے تھے، اٹھ گئے تو پھر بیٹھ نہیں سکتے تھے، سو نہیں سکتے تھے. کھانا کھاتے وقت انگلیاں اگر یہ جوڑ نہ ہوتے کیسا کھانا کھاتے ہم؟ پانی کا گلاس کیسا پکڑتے، لقمہ کیسا پکڑتے، پھر منہ کے اندر کیسا ڈالتے، پھر منہ کے اندر ڈال کر کے کیسا اس لقمے کو چباتے، چبا کر کے حلق کے اندر کیسا اتارتے، پھر حلق کے اندر سے نیچے گیا تو اس کو ہضم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ مشین بنا رکھی ہے. اتنی بڑی کائنات، یہ انسان ایک پوری کائنات ہے. چھوٹی کائنات ایک تو دنیا ہے، دنیا کے علاوہ ایک انسان ہے، انسان کے اندر پوری دنیا چھپی ہوئی ہے. اگر ہاتھ پیر کان ناک نہ ہوتے تو انسان ساری دنیا مل کر کے ایک آنکھ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی. مصنوعی آنکھ بنا سکتی دنیا، مصنوعی ہاتھ بنا سکتی دنیا، مصنوعی پیر بنا سکتی دنیا، لیکن ایک آنکھ نکل گئی تو حقیقی آنکھ کبھی بھی پیدا دنیا مل کر کے نہیں کر سکتی. پیر اگر کسی کا ٹوٹ گیا یا کسی ڈاکٹر نے کاٹ دیا، اب پیر اگر بنانا چاہے ساری دنیا کے ڈاکٹر، محققین، مفکرین، سائنسداں جن کو اپنی سائنس پر، اپنی عقل پر ناز ہے، ساری دنیا مل کر کے نہ تو آنکھ پیدا کر سکتی، نہ تو کان پیدا کر سکتی، نہ تو پیر پیدا کر سکتی، نہ تو ہاتھ پیدا کر سکتی. اور اگر بنا بھی دیا تو وہ مصنوعی پیر، مصنوعی آنکھ، مصنوعی ہاتھ، مصنوعی دل و دماغ بنا سکتی دنیا. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا
اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اس کی بات نہیں آ سکتی، ویسا نظام، ویسا ہاتھ پیر کوئی دنیا کی طاقت نہیں بنا سکتی ہے۔ تو کیا انسان کی ذات کے اندر خدا کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہ اللہ کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ سمندر یہ اللہ کے وجود کی دلیل نہیں؟ ہر چیز چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک، چھوٹے پتھر سے لے کر کے بڑے بڑے پہاڑوں تک، ساری چیزیں اللہ کی کائنات کی شاہکار ہے۔ اللہ کی کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں شاہکار ہیں۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان اگر ہے کسی کے اندر، ان چیزوں پر غور کرے تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے انسان کہ کوئی نہ کوئی دنیا کا بنانے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی مسجد چلانے کے لیے صدر کی ضرورت پڑتی، سیکریٹری کی ضرورت پڑتی، پوری کمیٹی کی ضرورت پڑتی۔ اتنے بڑے بڑے آسمان، چاند کو وقت پر نکالنا، سورج کو وقت پر نکالنا، اس کو ڈبانا، تاروں کا نکلنا، چھلملانا آسمان پر، یہ نقش و نگار کو قائم کرنا، بنانا، یہ ساری چیزیں کیا اللہ کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ ساری چیزیں اللہ کی وجود کی دلیل ہے، اور اللہ کی کائنات کی ساری چیزیں شاہکار ہے۔ یہ ہے تفکر اور غور و فکر کرنا۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا، خلاصہ کلام یہ ہوا، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں غور و فکر نہیں کرنا۔ اگر کسی نے اللہ کی ذات و صفات میں غور و فکر کیا تو پھر اس کے گمراہی کا 100% یقین ہوتا۔ اور اگر کبھی کبھی دلوں میں وسوسے آتے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں آتا کہ بعض صحابہ کرام اللہ کے رسول، یہ حدیث ابھی یاد آئی، میں بتا دیتا ہوں، بعض صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آ کر کے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ وسوسے آتے رہتے، خیالات آتے، کیا جو ہم کو ماں نے باپ نے پیدا کیا، باپ کو ماں کو دادا نے اور فلاں نے، اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ چلتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک زہر پہنچ جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا، معمولی الفاظ میں بڑی بڑی باتوں کو بیان کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ وہ کوئی بات پیش آتی فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اس کو پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، ایسی کیفیت ہو گئی، یہ ہو گیا، جو بھی مسائل پیش آتے اس کو بیان کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روحانی جسمانی علاج فرماتے تھے، روحانی علاج فرماتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، یہ جو تمہارے دل کے اندر وسوسے آتے، خیالات آتے، تو یہ اس کو تم اچھا سمجھتے یا برا سمجھتے؟ ہم لوگوں کو بھی غور سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ جو خیال آتا، اس خیال کو اچھا سمجھتے ہو یا برا سمجھتے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، اس خیال کو تو اتنا برا سمجھتے، ہم اتنا برا سمجھتے، آگ میں جل کر مر جانا، پانی میں ڈوب کر مر جانا، اس کو اچھا سمجھتے، لیکن اس خیال کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، یہی تو ایمان کی دلیل ہے، یہی تو ایمان کی دلیل ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہوتا تو تم تو گمراہ ہو جاتے۔ ایمان تمہارا مجبور کر رہا کہ اس کو تم برا سمجھ رہے ہو، اور جب تک آدمی کسی برائی کو برا سمجھے، جب تک اس کے اندر ایمان ہے، اور اگر کسی برائی کو اگر اس کا دل برا نہ سمجھے، سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان بالکل آخری مرحلے میں ہے، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ کسی برائی کو، کسی خرابی کو اگر آدمی برا سمجھے تو ایمان ہے، ایمان ہے اس لیے اس کو برا سمجھ رہا، اور اگر کسی خرابی کو، برائی کو وہ اچھا سمجھنے لگا، اور جیسا کہ بخار آتا تو آدمی کو کسی چیز کا مزہ معلوم نہیں ہوتا، کڑواہٹ کا مزہ نہیں معلوم، مٹھاس کا مزہ معلوم نہیں، سالن کا مزہ معلوم نہیں۔ اسی طریقے جب آدمی کے اندر ایمان رخصت ہو جاتا تو اس کو بھلائی برائی میں امتیاز معلوم نہیں ہوتا، فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اور جب آدمی کے اندر ایمان ہے تو ایمان اس کو جو ہے مجبور کرتا ہے کہ فلاں چیز بری ہے اس کو برا سمجھو، تم فلاں چیز اچھی ہے تو سمجھو کہ دل اگر گواہی دے ہاں بھائی یہ اچھا ہے، اچھی چیز ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، یہی تو ایمان کی دلیل ہے، تم اس خیال کو، تصور کو برا سمجھتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج کیا۔ ہمارے لیے بھی اس کے اندر علاج ہے۔ آخر میں بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں شکایت کرتے، ارے ہم کو نماز میں وسوسے آتے، خیالات آتے رہتے۔ دیکھیے، ایک ہے وسوسے کا آنا، ایک ہے وسوسے کا لانا۔ وسوسے کا آنا برا نہیں، لانا برا ہے۔ نماز میں بہت سارے لوگ کہتے نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بھائی نماز میں دل لگانا فرض نہیں، نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اگر دل نہ لگے جب بھی تم نماز پڑھو اور تم کو ڈبل ثواب ملے گا۔ دیکھیے ہمارے کافرین کا کیا مقام ہے، علوم دیکھیے ان کے،
کیسے کیسے علوم ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نماز میں دل نہ لگے نا، جب بھی تم نماز پڑھو اور تم کو زیادہ ثواب ملے گا. دل کا لگانا فرض نہیں، نماز کا ادا کرنا فرض ہے. دل لگے نہ لگے آدمی کو نماز ادا کرنا ہے. تو اگر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر خیالات آنے لگے تو آدمی کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. اور پڑھ کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آدمی کو خالی نہیں بیٹھنا چاہیے. خالی گھر شیطان کا اڈا رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے، خالی گھر شیطان کا اڈا. آدمی کو کسی وقت بھی خالی نہیں رہنا چاہیے. گھر کے اندر کچھ کام نہیں ہے تو کچھ کام کر لینا چاہیے. جھاڑو دے دینے میں کوئی قباحت نہیں، کتاب پڑھ لیے کتاب پڑھ لینے میں کوئی قباحت نہیں، برتن دھو لینے میں کوئی قباحت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی ذات دنیا میں کو آئی ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے دودھ دھو لیتے تھے، کپڑے دھو لیتے تھے، جوتے میں ٹانکے لگا دیتے تھے، یہ سب کام کر لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب کام کیا ہم کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں. آج بھی میں اپنے کپڑے دھو لیتا ہوں، جب بھی جو ضرورت پڑتی ہے میں کر لیتا ہوں، کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں. تو آدمی کو خالی نہیں بیٹھنا چاہیے. خالی جب بیٹھتا ہے آدمی تو اس کے ذہن و دماغ کے اندر تصورات آنے لگتے، خیالات آنے لگتے، برائی کے خیالات. اس وقت دیکھیے لاک ڈاؤن میں ہمارے نوجوان لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں. کیوں پریشان؟ اس کو کوئی کام نہیں ہے. کوئی کام میں اگر لگ جاتا ہے نوجوان آج کا تو اس کو ذہن و دماغ کے اندر کیوں خیالات آتے. بہت سارے نوجوان تو ذہنی طور پر مفلوج ہو گئے، پریشان ہیں. کسی کام میں لگ جاؤ بھائی میرے نوجوانوں، کام میں لگ جاؤ، وقت گزارو کسی کام میں، جائز کاموں میں. حرام کام سے بچو، حرام کام سے بچ کر کے آپ کسی حلال کام میں لگو. دیکھو آپ کا وقت بھی پاس ہوگا اور جو ہے خیالات سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. بہرکہ اس آیت کریمہ کے اندر 3 نشانیاں بتائی گئی. اللہ کی ذات پر ایمان لانا، دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا ہر وقت، تیسرا یہ کہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا. اللہ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ مومنوں کی دعاؤں کا ذکر کیا، اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.